دے دیتے ہیں مفتی صاحب. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی ہے. اس میں فرقے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم دیوبند کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارے مطابق صرف دیوبندی جنت جائیں گے, باقی لوگ نہیں جائیں گے. اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے نا 73 فرقوں میں سے ایک جنت 72 جہنمی, تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم, تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے, تم نے تو, تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے. تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے, تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ دیوبندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت, تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے, ہم کیا ہیں یہاں سے اہل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے, تو میری پگڑی کا رنگ فوراً سے پہلے چینج ہو جاتا, یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے, اور ایک پیلی چادر ہوتی, چپل کا رنگ پیلا ہوتا. صلو علی الحبیب. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں 5 انگلیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. کنڈے پہ آپ لوگوں کو میں بلاتا, میں ہر رجب کو کنڈے کا کنڈا نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے, تو کنڈوں کا کنڈا نہ نکالتا میں, بلکہ کنڈوں پہ بلاتا, خود بھی جاتا, اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا, بلکہ آپ نے علامت بیان کی. فرمایا ما انا علیہ. کیا زبردست حدیث ہے یار, مزہ آتا ہے, یہ معجزہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی. آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا, تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ, جہاں حدیثیں آئیں گی تو وہ فوراً چینج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں, جتنے لوگ ہیں نا, کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے میں مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو, تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی. کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے, پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق, پھر تو فرقہ تھوڑی, وہ تو غیر مسلم ہو گیا نا سیدھا سیدھا. یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں, ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل دیں, فرمایا نہیں ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, و اصحابی, اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا. وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نا, نماز سے مراد ہے گیدرنگ, حج سے مراد ہے اینول گیدرنگ, سال میں 1 دفعہ کی گیدرنگ, اور نماز سے مراد ہے دن میں 5 دفعہ آپ کی میٹنگ ہو فلاح و بہبود کے لیے. تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے. جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے 5 ٹائم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہو گیا؟ حج کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن کی وہ جو پرویزی, قرآن کو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے, جو نبی کے خلاف ہے, نبی کے طریقے کے, وہ تشریح بولو نا نہیں چلے گی. آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہر مسئلہ حدیث. تو آپ نے فرمایا وہ اصحابی, اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں. 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے, کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے. اور آج دھڑا دھڑ 3 کو 1 کر کے بیویوں کو, حرام بیوی کو کیا کیا ہوا ہے لوگوں نے؟ حلال کیا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس پر میرے, اور میں آپ کو بہت سے فتاوی صحابہ کے صحیح سند سے دکھا دوں گا, ایک مجلس میں کوئی 3 دے کر آیا, سب نے کیا فتویٰ دیا؟ 3 کا. حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو. میں نہیں کہہ رہا اہل حدیث جہنمی ہے, لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے.
تو ما انا علیہ جس پر میں اور میرے، بولتے کیوں نہیں صحابہ. تو آپ کہو نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، غلط. قرآن حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا؟ صحابہ. وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو. اگر وہ صحابہ ہی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے، وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. اخپل رائے کو آپ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو. یا حدیث نہیں ہے، حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. حدیث سے مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو وہ آپ کی اپنی رائے ہے، قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو تین چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی، قرآن، حدیث اور صحابہ. صحابہ میں صرف اہل بیت نہیں ہے، وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں. ساتھی کا لفظ بتا رہے کہ چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے بغیر ہوں. اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صحابہ سب سے پہلے ہیں ان میں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو وہ ایسی تشریح جو خلفائے راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے. خلفائے راشدین اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلط ہے. تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ خلفائے راشدین کا، حضرت ابو بکر کا، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے. تبھی ائمہ اربعہ جو ہے نا، چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، امام احمد حنبل، انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے. کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو صحابہ کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہو. آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. تو جس میں یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی، نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی. اب وہ چاہے کسی بھی نام سے، وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بریلوی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کو جو لے کے چلے گا، قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ. پھر ان میں اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا، نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی. کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا، یہ قرآن، حدیث اور صحابہ تینوں کو ملا کے ہوا ہے. حنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا، حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی. ان کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنا افضل. اور جو شافعی ہے، امام شافعی، انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا، حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی. دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں. اس قسم کے اختلاف میں ان 72 فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے، اجتہاد ہے، اس میں دونوں کو اجر ملتا ہے. جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی 72 فرقوں میں بٹیں گے اور وہ 72 کے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریلوی جائیں گے، لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی، وہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیوبندی تو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، اور کہاں پائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کہاں گئے؟ جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا. اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے، سوری جنت میں جائیں گے. اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکیٹ سے بالکل، وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں. باقی میں 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا. وہ 2-4 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا خیال تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ جہنم میں. تو وہ ہمیشہ ظاہرین الحق، حق پر غالب رہے گا. وہ بڑی جماعت ہوگی. وہ جو حق جنتی فرقہ ہوگا وہ، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بڑی جماعت. وہ 4-5 آدمی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو 4-6 لوگ نہیں ہوں گے. تو عقائد جو ہیں، عقائد اور یہ بیسک چیزیں، یہ جن جن کی بھی چاہے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو، اہل حدیث کے نام سے ہو، دیوبندی کے نام سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ جنتی. ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ، یہ تو ڈیفینیشن ہے، لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کہ وہ لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا، ان میں ایک خاص بات ہوگی، لڑتی رہے گی. وہ کیا کرے گی؟ ان عقائد کے حامل لوگ جہاد،
بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہیں گے. تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے, لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا. تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا ہمیشہ سے. مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا, یہ نہیں ہے. بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. تو بہت بڑی علامت کیا ہے؟ سواد اعظم. جو شاذ ہوگا نا امت سے ہٹے گا, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. کیونکہ امت گمراہی پہ, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا, کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو, آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے, تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے, بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے. کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اتنے سارے امت کے صلحاء, محدثین, فقہاء کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے, ان کی تحقیق ہے, آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤ گے, دیوار پہ پھینک دی جائے گی. تبھی